اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کی ہماری پہلی اصطلاح وقف ہے۔ وقف کے لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ اصطلاح میں کسی کلمے کے آخری حرف پر سانس اور آواز دونوں کو روک کر ٹھہر جانا، اور اگر وہ حرف متحرک ہے تو اسے ساکن کر دینا، جیسے یعلمون۔ وقف میں اس کو یعلمون پڑھیں گے۔ اگلی اصطلاح موقوف علیہ ہے، یعنی ایسا حرف جس پر وقف کیا جائے، جیسے یعلمون والی مثال میں یعلمون نون پر وقف کیا گیا تھا تو نون موقوف علیہ ہے۔ اگلی اصطلاح وقف بالاسکان ہے، یعنی جس حرف پر وقف کیا اس کو ساکن کر دیں، تو یہ تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، یعنی زبر، زیر اور پیش، چاہے وہ دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوں۔ اگلی اصطلاح وقف بالروم ہے، یعنی جس حرف پر وقف کیا اسے تھوڑی سی حرکت دینا، اور یہ حرکت 1/3 ہوگی۔ یہ وقف زیر اور پیش میں ہوتا ہے، جیسے الرحمن الرحیم پر وقف بالروم کیا جائے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔ اگلی اصطلاح وقف بالاشمام ہے، یعنی جس حرف پر وقف کیا جائے اسے ساکن کر کے ہونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ کرنا، اور یہ صرف ضمہ میں ہوتا ہے، مگر وقف بالاشمام سننے سے معلوم نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے لفظ نستعین پر وقف بالاشمام کیا جائے تو یہ یوں پڑھا جائے گا نستعین، یعنی پہلے وقف کر کے پھر ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اگلی اصطلاح ابتدا ہے، یعنی اگر کسی کلمے پر وقف کر دیا ہے تو وقف کرنے کے بعد اس سے آگے والے حرف سے پڑھنا یہ ابتدا کہلاتا ہے۔ اگلی اصطلاح اعادہ ہے، یعنی اگر کسی کلمے پر وقف کیا تو ربط کلام کے لیے یا تو اس لفظ سے یا اس سے پہلے والے کلمے سے پڑھنا، یہ اعادہ کہلاتا ہے۔ اگلی اصطلاح اظہار ہے۔ اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا۔ اصطلاح میں نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن کو بغیر غنہ کے پڑھنا، یہ اظہار کہلاتا ہے۔ غنہ کے معنی ہے ناک میں آواز لے جانا، جیسے ان۔ اگلی اصطلاح ادغام ہے۔ ادغام کا مطلب ہے ملانا، یعنی دو حرفوں کو ملا کر ایک کر دینا، یہ ادغام کہلاتا ہے، جیسے من ينقلب۔ اگلی اصطلاح مدغم ہے، یعنی ایسا حرف جسے دوسرے حرف میں ملا دیا جائے، جیسے لفظ عبدتم، اس میں لفظ دال مدغم ہے۔ اگلی اصطلاح مدغم فی ہے، یعنی جس حرف میں کسی دوسرے حرف کو ملایا جائے، جیسے لفظ عبدتم، اس میں حرف تا مدغم فی ہے۔ ابدال کا لغوی معنی ہے بدلنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا ابدال کہلاتا ہے۔ اگلی اصطلاح اقلاب ہے۔ اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دینا، جیسے من بعد۔ اخفاء کا لغوی معنی ہے چھپانا، اور ادغام اور اظہار کی درمیانی حالت کو اخفاء کہا جاتا ہے، جیسے من ثمرات۔ اگلی اصطلاح تفخیم ہے، یعنی حرف کو پر پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب ہے حرف کو باریک پڑھنا۔